اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد مننا علیک مرۃ اخری اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ وألقیت علیک محبۃ منی وَلْتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ۔ اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن۔ اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی تھی، اور یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے اور فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی ہے، کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے؟ اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن سے نجات عطا فرمائی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے۔ اس کے بعد اے موسیٰ علیہ السلام تم ایک ایسے وقت پر یہاں آئے ہو جو پہلے سے مقدر تھا۔ سورہ طٰہٰ کی 37 سے لے کر 40 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو نوازشیں کی ہیں، جو انعامات کیے ہیں، ان نوازشوں کا، ان عنایات کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے چند دعائیں مانگی تھیں۔ ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا اور کہا کہ ہم نے آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جو نعمت فرماتے ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ نجومیوں نے کہا تھا کہ ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا، تمہاری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ تو فرعون نے حکم عام دے دیا، اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہوں تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے، تمام بچوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ وہ بچہ نہ آئے اور ہماری حکومت کا خاتمہ نہ ہو۔ چنانچہ فرعون کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو قتل کیا گیا، جس کا ذکر جیسا کہ میں نے کل کے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بے شمار بچوں کو قتل کرایا، عورتوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ ارے اس طریقے سے جب بچوں کو ہم قتل کریں گے تو اس طریقے سے تو بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم ہو جائے گی، تو فرعون نے حکم دیا کہ ایک ساتھ بچے کو قتل کیا جائے اور ایک ساتھ بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت دیکھیے۔ جس سال فرعون نے حکم دیا تھا کہ بچوں کو قتل کیا جائے، اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو بڑی ہی پریشانی لاحق ہو گئی کہ اس بچے کو اب کیا کریں۔ فرعون کے آدمی کو معلوم ہوگا تو ہمارے بچے کو بھی قتل کریں گے اور ہم کو بھی پکڑ کر کے گرفتار کریں گے اور پوچھیں گے کہ تم نے بچے کو کیوں چھپایا۔ اب یہ پریشان ہو گئی۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا. یہاں قرآن کے اندر وحی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہی وہ نبوت والی وہی نہیں ہے. ایک ہے دل کے اندر القاء کرنا، ایک بات دل کے اندر القاء کرنا یعنی ڈال دینا جس سے اطمینان آدمی کو ہو جاتا ہے، اور ایک نبوت اور رسالت کے ذریعے جس کو عطا کی جاتی ہے اس کو وحی کی جاتی ہے. تو یہ وہ وحی نہیں ہے جو نبیوں کو اور رسولوں کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی، وہ وحی نہیں ہے. تو ان کے دل کے اندر القاء کیا، دل کے اندر ڈالا کہ ایک صندوق بناؤ، صندوق بنا کر کے اس بچے کو اس کے اندر ڈالو اور ڈال کر کے اس کو سمندر کے اندر بہا دو. اس کی ذمہ داری میری ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اور میں اس کو تمہارے پاس پھر لوٹا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے. قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق بنایا، اور صندوق بنا کر کے دل پر پتھر رکھ کر، ماں کی محبت، ماں کی ممتا مثالی ہوتی ہے. ماں کی محبت کا کوئی جواب نہیں ہے. خدا تعالیٰ کی رحمتوں کا اگر مشاہدہ کرنا ہو تو ماں کی محبت کو آپ دیکھیے کہ ماں کی محبت، ماں کی ممتا اور بچوں کی تعلق سے ماں کے دل کے اندر کیا محبتیں ہوتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر بھی بچے کی محبت تھی، اولاد تھی، لیکن دل پر پتھر رکھ کر صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا، ڈال کر کے سمندر میں ڈال دیا. اب ڈالنے کے بعد ان کا دل بالکل پریشان ہو گیا، اور یہ پریشان ہو کے اپنی بچی سے کہنے لگی کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ کہ وہ صندوق کہاں جاتا ہے. وہ صندوق کہاں جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم اس کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دیں گے. تو صندوق کو پانی میں ڈالا، اور وہ صندوق بہتا 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 فرعون کے جو محل کے بازو سے اس کی شاخ نکل رہی تھی، سمندر کی جو شاخ نکل رہی تھی اسی راستے میں وہ صندوق چلا گیا. فرعون کے کچھ نوکر چاکر کارندے سمندر میں نہا رہے تھے یا کام کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا ایک صندوق ہے. صندوق کو نکالا اور نکال کر کے اس صندوق کو فرعون کے دربار میں پہنچا دیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موہنی صورت، خوبصورت صورت، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی خوبصورت شکل عطا کی تھی. نبیوں کی شکل اگر اچھی نہیں ہوگی تو کس کی شکل اچھی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا خوبصورت اور اتنا حسین جمیل بنایا تھا، جو دیکھتا تھا وہ فریفتہ ہو جاتا تھا. بہترین شکل و صورت، جسم و جثہ. جب فرعون نے دیکھا تو گرویدہ ہو گیا. فرعون نے دیکھا تو گرویدہ ہو گیا، اور گرویدہ ہونے کے بعد تھوڑی دیر تو وہ خاموش رہا، لیکن پھر اس نے حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بن جائے. لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڑے آ گئی، اور اس نے آ کر کے کہا صاحب ایک چھوٹے سے بچے سے آپ کو اتنا ڈر ہے؟ اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ فرعون کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی. خدائی کا دعویٰ کرنے والا کمبخت فرعون، اس کو ایک اولاد بھی نہیں تھی، ایک اولاد پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں ہوا، کوئی اولاد نہیں تھی. تو آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کو آپ کیوں قتل کرتے؟ آپ ان کو رکھ لیں گے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اس کو پالیں گے اور اس جو حکومت کا یہ وارث بنے گا، آپ اس کو مت قتل کیجئے. تو فرعون نے فیصلے کو بدل دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے اس کو پالیں گے. اب مسئلہ یہ آیا کہ اس کے دودھ کا انتظام کیا جائے. جس عورت کو بھی اس کے دودھ پلانے پر مامور کیا، جس عورت سے بھی کہا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے، قبول ہی نہیں کرتے تھے. فرعون بھی پریشان ہو گیا، حضرت آسیہ بھی پریشان ہو گئی. اخیر میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں پہنچ گئی. چلتے 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 فرعون کے بہن میں پہنچ گئی، اور پہنچ کر کے کہنے لگی کہ میں دیکھنے آئی ہوں کہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ اس بچے کو دیکھو، یہ بچہ کسی کا دودھ ہی قبول نہیں کر رہا. تو اس بچی نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کا پتہ بتاؤں گی، یہ قبول کرے گا، یہ بچہ قبول کرے گا. تو فرعون کے کارندوں کو شک و شبہ ہوا کہ لڑکی بچے کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، جب تو اس طرح کی بات کر رہی ہے. تو اس بچی نے جو ہے بات بنا دی کہ میں تو آپ کی خیر خواہی کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے میں کہہ رہی تھی کہ عورت کا پتہ بتاتی ہوں جس کا دودھ ضرور قبول کرے گا یہ بچہ. چنانچہ فرعون کے کارندوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس عورت کو لاؤ.
موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی اور جا کر کے والدہ کو بشارت سنائی کہ بھیا ابھی بالکل ہی ٹھیک ٹھاک ہے، فرعون کے محل میں وہ صندوق پہنچ گیا ہے، فرعون کے محل میں وہ صندوق پہنچ گیا ہے، تم کو فرعون کے ہاں طلب کیا گیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کے محل میں گئیں تو فرعون نے کہا کہ اس بچے کو دودھ پلانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جیسے ہی سینے سے بچے کو لگایا، بچے نے فوراً دودھ کو قبول کر لیا۔ تو ان لوگوں کو بھی حیرانی ہوئی۔ فرعون نے اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کے کہا اس بچے کو تم دودھ پلاؤ، اس بچے کو تم دودھ پلاؤ، اس کے معاوضے میں تم کو بڑی رقم دی جائے گی، اس کو لے کر کے جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے اپنے گھر گئیں، اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ کہ تم اس کو سمندر کے اندر ڈال دو، میں تمہارے پاس اس بچے کو لوٹاؤں گا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ اس بچے کو میں تمہارے پاس لوٹاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو رسالت اور نبوت سے بھی سرفراز کروں گا، تم پریشان مت ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں گئے اور پھر اپنے ہی گھر میں آ کر کے ان کی پرورش ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور احسان بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے دیکھو تمہارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا، تمہاری والدہ نے صندوق کو سمندر کے اندر ڈال دیا، اس صندوق کو ہم نے فرعون کے محل کے اندر پہنچا دیا، پھر تمہارے دودھ کا اور تمہاری پرورش کا ہم نے انتظام کیا۔ تو اس طریقے سے کتنے مرحلوں سے، کتنی آزمائشوں کے ساتھ ہم نے آپ کو پھر آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو آزمائش ہوئی اور جو نعمتیں ہوئی، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کیا نعمت ہے؟ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو مصر کے علاقے میں جا رہے تھے، یہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا اسی درس میں۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک فرعون کا آدمی اور بنی اسرائیل کا ایک آدمی دونوں آپس میں دست و گریباں ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگائی کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھو یہ آدمی میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، معاملے کو رفع دفع کرانے کی نیت سے ذرا ہٹایا، لیکن اسے کوئی گستاخانہ جملہ کہہ دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا۔ مکہ کے اندر اتنا پاور تھا کہ وہ اسی جگہ مر گیا۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا، کسی کو بھی معلوم نہیں ہوا یہ واقعہ کیسا پیش آیا، اس آدمی کو کسی نے قتل کیا، معاملہ بالکل چھپا ہوا رہا۔ لیکن دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام جب باہر نکلے تو دیکھا کہ پھر وہی بنی اسرائیل کا آدمی ایک دوسرے فرعونی آدمی ساتھ دست و گریباں ہے۔ تو پھر اس نے جو آواز لگائی تو موسیٰ علیہ السلام ذرا غصے میں گئے اور فرمایا کیا تو یہی لڑائی جھگڑے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ جب تم لڑائی کر رہے، کل بھی لڑائی کر رہے تھے، آج بھی لڑائی کر رہے۔ تو وہ بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا اس نے کل کا راز، قتل کرنے کا جو راز تھا، چھپا ہوا تھا، پوشیدہ تھا، اس کو ظاہر کر دیا اور کیا کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام کل تم نے فرعون کی فلاں آدمی کو قتل کیا تھا، آج تم مجھ کو قتل کرے گا کیا؟ بس راز ظاہر ہو گیا۔ فرعون کے آدمی نے جا کر کے فرعون سے کہا کہ صاحب آپ کے آدمی کو قتل کرنے والا کوئی دوسرا آدمی نہیں بلکہ آپ کا پروردہ، آپ کے محل میں پرورش پانے والا بنی اسرائیل کا نوجوان اس نے قتل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل کا حکم دیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت دیکھیے کہ فرعون کا ایک آدمی جو فرعون کا ہی آدمی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کی جان کی حفاظت کرنا چاہے تو دیکھیے دشمن کو بھی ذریعہ بنا دیتے۔ تو اس آدمی نے، فرعون کے آدمی نے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کے بطور خیر خواہی یہ بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام تم یہاں سے چلے جاؤ فوراً، تمہارے قتل کا انتظام ہو گیا، تمہارے قتل کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بغیر کپڑوں کے، بغیر چپل کے، اس کے بعد نہ کھانے کا سامان، نہ پیروں میں چپل، اسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے۔ مدین کا واقعہ جو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے سورہ قصص میں کہ موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، شعیب علیہ السلام کی بچی سے شادی ہوئی اور 10 سال تک بکریاں چرائیں۔ 10 سال کے بعد پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو طور پہاڑ پر ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا،
اس کے بعد کے یہ واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ واقعات مختصر طور پر بیان کیا تاکہ پتہ چلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات کیے، کتنے احسانات کیے۔ ان نعمتوں میں، ان انعامات میں سے یہ بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ آپ مدین گئے، وہاں آپ کی پرورش ہوئی، پھر اتنے سالوں تک وہاں رہے، پھر وہاں سے واپس آئے، پھر ہم نے آپ کو نبی اور رسول بنایا۔ آگے ابھی کئی رکوع تک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔